بسم اللہ الرحمن الرحیم باب التجارت فیما یکرہ لبسہ للرجال والنساء۔ یہ باب اس چیز کی تجارت کے حکم کے بیان میں کہ جس کا استعمال مردوں اور عورتوں کے لیے مکروہ ہے۔ یہاں پر لبس سے مراد استعمال ہے، جیسے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فقمت الى حصیر لنا قد اسود من طول ما لبسا۔ تو من طول ما لبسا سے مراد من طول مستعملا۔ اب وہ کپڑا کہ جس کا استعمال مرد اور عورتیں دونوں کے لیے ممنوع اور مکروہ ہے، جیسے ایسی چادر کا استعمال جس میں کہ جاندار کی تصویریں ہوں، اس لیے کہ ان کا استعمال مرد اور عورتیں دونوں کے لیے ممنوع ہے۔ تو جس کا استعمال مرد اور عورتوں کے لیے مکروہ ہے، اس چیز کی بھی تجارت جائز ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کا استعمال مرد کے لیے ممنوع ہو، عورتوں کے لیے ممنوع نہ ہو، جیسے کہ ریشمی لباس کا استعمال عورتوں کے لیے جائز ہے اور مردوں کے لیے ممنوع ہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ حدثنا ابو بکر بن حفص عن سالم بن عبد اللہ ابن عمر عن ابی قال ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى عمر بحلة حریر او سیرا فرآها علیہ فقال انی لم ارسل بها الیک لتلبسها انما يلبسها من لا خلاق له انما بعثت الیک لتستمتع بها یعنی تبیعها۔ اس حدیث کے راویوں کا ذکر کئی مرتبہ گزر چکا ہے۔ ابو بکر بن حفص یہ عبداللہ ابن حفص ابن عمر بن سعد بن ابی وقاص ہیں۔ اس حدیث کی تخریج امام مسلم نے بھی کی ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ فرماتے ہیں امام بخاری ہم سے حدیث بیان کی آدم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر بن حفص نے، انہوں نے روایت کیا سالم ابن عبداللہ ابن عمر سے، انہوں نے روایت کیا عبداللہ ابن عمر سے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ایک ریشمی جوڑا یا سہرا دھاری دار ریشمی جوڑا عطا فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ ریشمی جوڑا ہم نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اس کو پہنو،
کیونکہ اس کو تو وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہم نے یہ جوڑا تمہیں اس لیے دیا تھا کہ تم اس کو فروخت کر کے فائدہ حاصل کرو، اس کی قیمت کام میں لاؤ۔ اور بخاری شریف کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، انی لم ابعث بها لتلبسها، میں نے یہ جوڑا اس لیے نہیں دیا کہ تم پہنو، ولیکن بعثت الیک بها لتصیب بها، لیکن میں نے یہ جوڑا تمہیں اس لیے دیا کہ تاکہ تم اس سے اپنی حاجت کو پورا کرو۔ اور ایک روایت میں تبیعها وتصیب بها حاجتک، اس کو بیچو اور اس کے ذریعے اپنی حاجت کو پورا کرو۔ اور ایک روایت میں انما بعثت بها الیک لتستمتع بها، کہ میں نے تمہارے پاس یہ اس لیے بھیجا کہ تم اس سے فائدہ حاصل کرو۔ اور ایک روایت میں انما بعثت بها الیک لتنتفع بها ولم ابعث الیک لتلبسها۔ اور ایک روایت میں انما بعثت بها الیک لتصیب بها مالا، تاکہ تم اس سے، میں نے یہ اس لیے بھیجا کہ تاکہ تم اس سے مال حاصل کرو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ایسی چیز کا کسی کو ہدیہ دینا یا خریدنا یا بیچنا جائز ہے جس کا استعمال یا پہننا خود اس کے لیے شرعاً ممنوع ہے، جیسے مرد کا سونا، چاندی یا ریشم خریدنا جائز ہے، مگر سونا، چاندی یا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے۔ ہاں، چاندی کی ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی جب کہ 4 ماشے سے کم ہو، مگر اس سونا چاندی کا رکھنا جائز ہے۔ ایسے ہی مستورات کو ریشمی کپڑا اور زیور سونے کا پہننا جائز ہے، لیکن مردوں کو نہیں ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ ریشم کا لباس وہ پہنے گا جس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یہ جملہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے تو ریشم پہننے کی اجازت حضور نے عطا فرمائی ہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة ام المؤمنين انها اخبرته انها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة۔
فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی مالک نے، انہوں نے روایت کی نافع سے، انہوں نے قاسم ابن محمد سے، انہوں نے عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی قاسم ابن محمد کو کہ انہوں نے ایک ایسا قالین خریدا جس میں تصویریں تھیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تو دروازے پر رک گئے، اندر تشریف نہیں لائے۔ تو میں نے نبی اکرم علیہ السلام کے چہرے مبارک میں ناپسندیدگی کے آثار دیکھے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اللہ اور رسول اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتی ہوں، مجھ سے کیا گناہ ہو گیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ قالین کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو اس لیے خریدا ہے کہ حضور اس پر تشریف فرما ہوں یا اس پر اور اس پر ٹیک لگائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان تصاویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا جو تم نے بنایا ہے اس میں جان ڈالو، اور فرمایا جس گھر میں یہ تصویریں ہوتی ہیں اس میں فرشتے نہیں آتے۔ نمرقہ اس کی جماعتی نمارق، صور صورت کی جمع ہے، اور یہ جو قیامت کے دن تصویر بنانے والوں سے کہا جائے گا کہ احیو، ان کو زندہ کرو، تو یہ امر تعجیز کے لیے ہے۔ احیو ما خلقتم کا معنی ما صورتم کا سورۃ الحیوان، اور یہ جو فرمایا لا تدخلوا الملائکہ، اس سے مراد کرامن کاتبین کے علاوہ ہیں، اس لیے کہ کرامن کاتبین ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں، صرف جمع اور بیت الخلاء میں انسان جب جاتا ہے اس وقت میں الگ ہوتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ لا تدخلوا الملائکہ میں ملائکہ سے مراد ملائکہ وحی ہیں۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام پر دو حدیثیں نقل فرمائیں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کی، جس میں یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشمین کپڑا دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جن کپڑوں کا پہننا ممنوع ہے ان کی بے جائز ہے۔ دوسری حدیث حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ تصویر والے کپڑے کا بیچنا جائز ہے، اس لیے کہ حضور نے حضرت ام المؤمنین کو بے فسخ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جاندار کی تصویر حرام ہے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک صاحب عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اور عرض کرنے لگے کہ میں تصویریں بناتا ہوں، تصویر بنانے کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میرے اور قریب ہو جاؤ، پھر کہا اور قریب ہو جاؤ۔ جب قریب ہو گئے تو آپ نے اپنا ہاتھ ان کے سر پر رکھا اور فرمایا میں تمہیں بتاؤں جو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے۔ میں نے سنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل مصور فی النار، ہر تصویر بنانے والا جہنم میں ہے۔ اور فرمایا یجعل له بكل صورة صور نفسا فيعذبه في جہنم، کہ اللہ رب العزت ہر تصویر کے عوض قیامت کے دن ایک نفس بنا دے گا اور اس کو جہنم میں عذاب دے گا۔ اور فرمایا اگر تمہیں بنانا ہی ہے تو درخت کی تصویر بناؤ اور اس کی جس میں کہ جان نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر جاندار کی تصویر بنانا جائز ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو امام طحاوی نے ذکر کی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کر کے۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادخل، تشریف لے آئیے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا وکیف ادخل وفی بیتک ستر فی تماثیل خیل ورجال، کہ ہم کیسے آئیں، آپ کے گھر میں پردہ ہے جس میں گھوڑے اور مردوں کی تصویریں ہیں۔ اور فرمایا عرض کیا یا تو آپ ان کے سروں کو کاٹ دیں یا اس کا بچھونا بنا لیں۔ اور کہا فَإِنَّا مَعَشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلٌ، ہم فرشتوں کی جماعت اس گھر میں نہیں جاتی جن میں تصویریں ہوں۔ امام طحاوی نے فرمایا کہ اگر ذی روح کی تصویر سے اس کا سر کاٹ دیا جائے تو اس کا حکم تصویر کا نہیں ہوتا، اگرچہ تصویر ذی روح کی ہے مگر سر نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر تصویر ذی روح کی نہ ہو تو وہ تصویر بدرج اولا مباح ہوگی۔ اور یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ جس گھر میں تصویریں ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کہ محافظین اور کرامن کاتبین اور ملک الموت کے علاوہ ہیں، بلکہ یہ رحمت و استغفار کے فرشتے ہیں جو اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو یا جس میں کتا ہو۔ اور تصویر سے مراد وہی تصویر ہے جو تصویر کے حرام ہے، یعنی وہ تصویر جو اہانت تذلیل کی جگہ نہ ہو۔ اور اگر اہانت اور تذلیل کی جگہ ہو تو مثلا بچونے،
فرش وغیرہ پر تصویریں بنی ہوں تو یہ حرام نہیں ہے، اور یہ فرشتوں کے دخول سے مانع بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی جس گھر میں کتا ہو اس میں فرشتے رحمت کے نہیں آتے۔ اس کتے سے مراد بھی وہ کتا ہے کہ جس کا پالنا جائز نہیں ہے، لیکن کھیتی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے اگر کتا پالنا شرعی طور پر جو جائز ہوتا ہے وہ کتا ہو یا شکاری کتا ہو، تو ایسا کتا ہونا بھی فرشتے کے داخل ہونے سے مانع نہیں ہوتا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تصویریں اگر تعظیم کے ساتھ ہوں اور ذی روح کی ہوں تو یہ اشد حرام ہے، اور بزرگان دین کی تصویریں رکھنا اور بنانا یہ تو حرام، اشد حرام ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بت پرستی کا آغاز یوں ہی ہوا کہ جب کوئی نیک انسان کا انتقال ہوتا تو اس کے انتقال پر لوگ روتے، تو شیطان نے کہا کیوں روتے ہو؟ ان کی یاد آتی ہے تو ان کی ایک تصویر بنا لو۔ لوگوں نے تصویر بنا لی اور اس کو تعظیم کے ساتھ دیکھنے لگے۔ بعد میں رفتہ رفتہ آنے والے لوگوں نے انہی کی پوجا شروع کر دی۔ اس لیے بزرگان دین کی تصویر حرام، اشد حرام ہے۔ آج کچھ لوگ اپنے پیروں کی اور بزرگان دین کی تصویریں بناتے ہیں اور اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، یہ نہایت سخت ترین جرم ہے، اشد حرام ہے۔ باب صاحب السلعۃ احق بالصوم، صوم کا معنی بہاؤ۔ فرماتے ہیں یہ باب اس بیان میں کہ سامان کے مالک کو قیمت متعین کرنے کا زیادہ حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بائع سامان والا اپنی مرضی سے قیمت متعین نہ کرے اور خریدنے والا زبردستی اس کی قیمت متعین کر کے قیمت دے دے اور اس سامان کو لے لے، یہ نہیں ہے۔ اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ سامان کے مالک ہی کو سامان کی قیمت متعین کرنے کا زیادہ حق ہے، مالک کو یا مالک کے وکیل کو۔ حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا عبد الوارث عن ابی التیاح عن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی النجار سامنونی بحائطکم وفی خرب ونخل۔ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الوارث نے، عبد الوارث ابن سعید، انہوں نے روایت کی ابو التیاح سے۔ ابو التیاح کا نام یزید ابن حمید ہے، وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔
اس اسناد کے سارے راوی بصری ہیں۔ فرماتے ہیں امام بخاری کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آئے تو آپ نے مسجد کے لیے جب زمین خریدنے کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ اے بنو نجار، اپنے باغ کی قیمت مقرر کر لو۔ اس باغ میں کچھ تو ویرانہ تھا اور کچھ حصے میں کھجور کے درخت تھے۔ یہ حدیث کتاب الصلاح میں باب و نبش قبور المشرکین میں گزری ہے، حدیث نمبر 234۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بنی نجار جو انصار کا قبیلہ تھا، جن کی یہ جگہ تھی، مسجد کے لیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ منتخب فرمائی تھی، اور وہ بنی نجار جو انصار کا ایک قبیلہ ہے اس کا باغ تھا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی نجار سے فرمایا کہ اپنے اس باغ کی قیمت مقرر کر کے فروخت کر دو۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باغ کی قیمت مقرر کرنے کا حکم کس کو دیا؟ ان باغ والوں کو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ زمین والا مال والا خود اپنی زمین اور مال کی قیمت مقرر کرے گا۔ اس پر بنی نجار نے کہا تھا لا واللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ عز وجل، واللہ ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے مگر اللہ تبارک و تعالی سے اجر و ثواب پائیں گے۔ اور اس زمین میں کچھ کھنڈرات تھے اور کچھ کھجور کے درخت تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کھنڈرات کو ہموار کیا اور ان کھجور کے درخت کو کٹوا کر ان سے ستونوں کا کام لیا، اور کچھ مشرکین کی قبریں تھیں جنہیں مسمار کرا دیا، اور مسجد نبوی کی تعمیر اس شان سے ہوئی کہ مسلمانوں کے ساتھ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پتھر اٹھاتے اور دیواریں استوار فرماتے، اور انصار کے ساتھ حضور بھی یہ رجز پڑھتے جاتے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے مال میں ہر قسم کے تصرف کا اختیار کامل ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کے لیے انہیں قیمت لے کر زمین دینے کا حکم فرمایا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا یا کسی کی زمین میں مالک کی اجازت کے بغیر مسجد بنانا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی کہ خریدنے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ خود ہی قیمت مقرر کر کے مالک کو بالجبر اپنی مقرر کردہ قیمت لینے پر مجبور کرے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پھلدار درخت کو کسی مصلحت یا ضرورت کی بنا پر کاٹنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مشرکین کی قبریں واجب الاحترام نہیں ہیں۔ باب کم یجوز الخیار، یہ باب اس بارے میں کہ خیار کتنے دنوں تک جائز ہے۔
خیار اختیار کا اسم ہے، اور اختیار کا معنی دو امروں میں سے دو امروں میں سے ایک کو طلب کرنا، یا تو بے کو نافذ کرنا یا بے کو فسخ کرنا۔ خیار تین قسم کا ہوتا، خیار مجلس، خیار شرط اور خیار نقیصہ۔ خیار نقیصہ بے کو توڑنے کا خیار، یہ تب ہوتا ہے جب کہ مبیع میں کوئی عیب ظاہر ہو جائے جو عیب موجب رد ہو۔ حدثنا صدق قال اخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا او يكون البيع خيارا۔ قال نافع وكان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک خیار مجلس نہیں ہے، خیار قبول ہے۔ ابھی تفصیل آتی ہے، پہلے حدیث سنیے۔ حدثنا صدقہ قال اخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا او يكون البيع خيارا۔ قال نافع وكان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی صدقہ ابن فضل مروزی نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی عبد الوہاب ابن عبد المجید ثقفی نے، انہوں نے کہا کہ میں نے یحییٰ ابن سعید انصاری کو سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے نافع کو سنا، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم علیہ السلام سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المتبايعين بالخيار في بيعهما، خریدنے اور بیچنے والوں کو اختیار رہتا ہے جب تک کہ وہ دونوں جدا نہ ہوں۔ او یکون البیع خیارا، اور یا یہ کہ بے میں خیار کی شرط ہو، یعنی اگر بے میں خیار کی شرط رکھ لی، مثلا یہ کہہ دیا مشتری یا بائع نے کہ مجھے 2-3 دن تک بے کو قائم رکھنے یا فسخ کرنے کا اختیار ہے، تو اس ایسی صورت میں یہ کہنے والے کو اختیار رہے گا۔ قال نافع وکان ابن عمر، حضرت نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رضی اللہ تعالی عنہ اذا اشترى شيئا يعجبه، اگر کوئی ایسی چیز خریدتے جو انہیں پسند ہوتی، اس حدیث میں لفظ ما لم يتفرقا، اور بعد والی حدیث میں بھی آئے گا ما لم يتفرقا۔ امام شافعی یہ استدلال فرماتے ہیں کہ ایجاب و قبول کے بعد ایک اور خیار رہتا ہے جسے خیار مجلس کہتے ہیں، یعنی بے کے ایجاب و قبول کے بعد بے کے لازم ہونے کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک بیچنے والا خریدنے والا ایک ہی مجلس میں ہو تو دونوں کو بے کے ختم کرنے کا بھی اختیار رہتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ما لم يتفرقا، اختیار تب تک رہے گا جب تک کہ دونوں جدا نہ ہوں۔ تو امام شافعی کے ہاں تفرق سے مراد تفرق بالابدان ہے۔
اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ معلوم یتفرقہ میں تفرق بالابدان مراد نہیں ہے، تفرق بالکلام مراد ہے، یعنی یہاں تفرق سے ایجاب و قبول کے الفاظ کا ختم ہو جانا مراد ہے، یعنی جب ایجاب و قبول ہو گیا تو بائع اور مشتری ایک دوسرے سے کلام کے اعتبار سے جدا ہو گئے اور بے لازم و واجب ہو گئی، دونوں میں کسی کو بے کے فسخ کرنے کا اختیار نہ رہا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی تائید کلام عرب اور قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے، چونکہ کلام مجید میں اور کلام عرب میں یہ لفظ تفرق بالکلام کے لیے بھی استعمال، کلام مجید میں تفرق کا اطلاق تفرق بالکلام کے لیے بھی ہوا ہے۔ اچھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خیار مجلس کے قائل تھے، اس لیے ایجاب و قبول کے فوراً بعد مجلس سے اٹھ جاتے اگر وہ چیز پسند ہوتی، تاکہ دوسرے فریق کو بے فسخ کرنے کا اختیار نہ رہے۔ بے میں خیار کی کئی صورتیں ہیں، ایک ہے خیار قبول، یعنی جب کسی نے کہا کہ میں نے یہ سامان بیچا اتنی قیمت میں، تو دوسرے کو اختیار ہے کہ قبول کرے یا رد کرے، اس کا نام خیار قبول ہے۔ خیار قبول آخر مجلس تک رہتا ہے، مجلس بدل جانے کے بعد جاتا رہتا ہے، اور جب ایجاب و قبول دونوں ہو گئے تو بے لازم ہو جاتی ہے، اب کسی دوسرے کی رضامندی کے بغیر رد کر دینے کا اختیار نہیں رہتا۔ ہاں اگر مبیع میں عیب ہو یا مبیع کو مشتری نے نہ دیکھا ہو تو خیار عیب اور خیار رویت حاصل رہتا ہے۔ ایک دوسرا خیار شرط ہے کہ بائع اور مشتری کو یہ حاصل ہے کہ وہ بے کو لازم نہ کریں، بلکہ بے میں یہ شرط رکھ لیں کہ اگر منظور ہوا ہمیں تو بے باقی رہے گی، اور اگر ہم چاہیں گے تو بے کو فسخ کر دیں گے۔ اسے خیار شرط کہتے ہیں، اور یہ خیار شرط 3 دن تک جائز ہوتا ہے۔ اور خیار شرط کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ کبھی بیچنے والا ناواقفی کی وجہ سے اپنی چیز کو کم داموں میں بیچ دیتا ہے، یا مشتری اپنی نادانی سے زیادہ میں خرید لیتا ہے، اس لیے دوسرے سے مشورہ کرنے کی حاجت پیش آتی ہے۔ ایک ہے تیسرا خیار، خیار تعیین، مثلا چند چیزوں میں سے ایک غیر معین کو خریدا اور یہ کہا کہ میں ایک کو خریدتا ہوں، تو مشتری ان میں سے جس کو چاہے معین کر لے، اسے خیار تعین کہتے ہیں۔ اس کی مدت بھی 3 دن تک ہوتی ہے، اور اس میں ایک شرط یہ ہے کہ ان میں سے ایک چیز لے، یہ اختیار نہیں ہوتا کہ یہ کہے کہ میں نے سب کو خرید لیا۔ ایک ہے خیار رویت، رویت کا معنی دیکھنا، تو خیار رویت دیکھنے کا اختیار کبھی ایسا ہوتا کوئی چیز کو دیکھے بغیر خرید لیتے ہیں اور دیکھنے کے بعد وہ چیز ناپسند ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اسلام نے خریدار کو اختیار دیا ہے کہ دیکھنے کے بعد چیز کو اگر لینا نہ چاہے تو بے کو فسخ کر دے۔ خیار رویت کے لیے کسی مدت کی تعین نہیں ہے، جتنی مدت کے بعد بھی انسان دیکھے گا، اسے مشتری دیکھے گا،
اسے خیار حاصل ہوگا۔ خیار عیب، مبی میں عیب ہو تو اس کا ظاہر کر دینا بائع پر واجب ہے، چھپانا حرام و گناہ ہے۔ اگر بغیر عیب ظاہر کیے چیز بیچ دی تو معلوم ہونے کے بعد مشتری واپس کر سکتا ہے، اس کو خیار عیب کہتے ہیں۔ اس خیار عیب کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ عیب خریداری کے وقت موجود ہو یا خریداری کے بعد خریدار کے قبضے سے پہلے پیدا ہو گیا ہو۔ اگر خریدار کے قبضے کے بعد کوئی عیب پیدا ہوا تو اس کی وجہ سے خیار عیب حاصل نہیں ہوگا۔ مشتری نے قبضہ کیا، خریدار نے قبضہ کیا تو اس کے پاس بھی وہ عیب باقی رہے۔ اگر خریدار کے پاس وہ عیب باقی نہ رہا تو اب خیار نہیں ہے۔ اور ایک شرط یہ کہ خریدار نے خریدتے وقت یا اس سامان پر قبضہ کرتے وقت اس عیب پر مطلع نہ ہوا ہو۔ اگر عیب پر مطلع ہو گیا اور مطلع ہونے کے بعد قبضہ کیا تو اب خیار حاصل نہیں رہے گا۔ ایک شرط یہ کہ بائع نے عیب سے برات نہ کی ہو۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ دیکھ لو میں اس کے کسی عیب کا ذمہ دار نہیں ہوں تو اب خیار نہیں رہے گا۔ اگلی روایت سنیے۔ حدثنا حفص بن عمر حدثنا حمام عن قتادہ عن ابی الخلیل عن عبد اللہ بن الحارث عن حکیم بن حزام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البیعان بالخیار ما لم يتفرقا۔ وزاد احمد حدثنا باز قال حمام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع ابي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث هذا الحديث۔ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حفص ابن عمر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حمام ابن یحییٰ ازدی بصری نے، انہوں نے روایت کیا عبداللہ ابن حارث سے، انہوں نے روایت کیا حکیم ابن حزام سے، انہوں نے روایت کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا، کہ بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کو اختیار رہے گا جب تک کہ دونوں مفترق نہ ہوں۔ افتراق سے مراد ہمارے ہاں افتراق بالاقوال ہے، یعنی اگر مشتری نے کہا کہ میں نے اتنے میں خریدا اور اس مالک نے کہہ دیا سامان کہ میں نے اتنے میں بیچ دیا تو دونوں کی قول متفرق ہو گئے، لہذا اب اختیار نہیں رہے گا۔ اگر ابھی ایک ہی نے کہا تھا کہ میں نے اتنے میں خریدا اور تو اب اختیار ہے بائع کو کہ بیچے کہ نہ بیچے۔ اور امام شافعی کے نزدیک تفرق سے مراد تفرق بالابدان ہے، مطلب یہ کہ ایجاب و قبول کے بعد بھی ابھی دونوں متفرق نہیں ہیں تو دونوں کو اختیار رہے گا، جو چاہے بیع کو فسخ کر دے۔ ابھی اس کی توضیح ابھی گزری ہے پہلی حدیث میں۔ وزاد احمد قال حدثنا بعض قال حدثنا حمام فذكرت ذلك لأبي التياح۔ فرماتے ہیں احمد ابن یحییٰ
نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ احمد ابن حنبل ہے. زیادہ احمد میں احمد سے مراد احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل نے کہا کہ بحث ابن راشد نے کہا. احمد ابن حنبل نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی بعض نے. انہوں نے کہا کہ حمام ابن یحییٰ نے کہا کہ میں نے اس کا ذکر ابو الطیاح سے کیا. ابو الطیاح کا نام یزید. فقال ابو الطیاح نے کہا کنت مع ابی الخلیل کہ میں ابو الخلیل کے ساتھ تھا جب ان سے عبداللہ ابن حارث نے یہ حدیث بیان کی. یعنی ابو الطیاح نے اس بات کی گواہی دی کہ عبداللہ ابن حارث نے حکیم ابن حزام سے روایت کرتے ہوئے جب یہ حدیث ابو الخلیل سے بیان کی تو میں اس وقت میں موجود تھا. باب اذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع. یہ باب اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ جب خیار تو ہو لیکن اس خیار کو بائع یا مشتری نے خیار کے زمانے کو متعین نہ کیا ہو کہ خیار ایک دن رہے گا کہ 2 دن. تو کیا وہ بے جائز ہے؟ یعنی اگر خیار کے زمانے کی مدت متعین نہیں کی تو کیا وہ بے لازم ہوگی اس حال میں یا جائز ہوگی؟ لازم ہونے کا معنی یہ ہے کہ فسخ کا اختیار نہیں رہے گا، اور جائز ہونے کا مطلب یہ کہ اختیار رہے گا. امام بخاری نے اس استفہام کا جواب ذکر نہیں کیا اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے. فرماتے ہیں حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم يتفرقا او یقول احدهما لصاحبه اختر وربما قال او یکون بیع خیار. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو النعمان نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ایوب نے. وہ روایت کرتے ہیں ایوب سختیانی نافع سے، وہ عبداللہ ابن عمر سے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بائع اور مشتری دونوں کو اختیار رہے گا جب تک کہ دونوں متفرق نہ ہوں، یا فریقین میں سے کوئی دوسرے کو یہ نہ کہہ دے کہ پسند کر لو. یہ فرمایا کہ اختیار کی، مگر جب کہ اختیار کی شرط کے ساتھ بیع ہو. یہاں پر جدا ہونے سے مراد امام اعظم کے نزدیک تفرق بالاقوال یعنی فریقین کا ایجاب و قبول ہے، لیکن شوافع اس سے خیر مجلس مراد لیتے ہیں. اب مثلاً اگر بیچنے والے نے کہہ دیا کہ میں اتنے میں بیچتا ہوں
یا خریدار نے کہا کہ میں تمہاری چیز اتنے میں خریدتا ہوں، تب دوسرے کو اختیار رہتا کہ وہ قبول کرے کہ نہ کرے، لیکن اگر اس نے قبول کر لیا تو پھر اب خیار مجلس باقی نہ رہے گا۔ ہاں دوسرے اختیارات اس کو حاصل ہوں گے، مثلا کوئی شرط لگا دی جو بیع کے خلاف نہیں تھی، اور یہ کہا کہ مجھے اختیار رہے گا 3 دن تک کہ میں لوں یا نہ لوں، یا بائع نے کہا کہ مجھے اختیار رہے گا 3 دن تک چاہے تو بیع کو فسخ کر دوں، جسے خیار شرط کہتے ہیں، یا بغیر دیکھے کوئی چیز خرید لی تھی تو خیار رویت حاصل ہوگا، یا کوئی عیب ثابت ہو گیا جو بائع کے یہاں سے ہے تو اس صورت میں اسے خیار عیب حاصل رہے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا او یقول لصاحبہ او یقول احدہما لصاحبہ اختر، مطلب یہ اگر دونوں میں سے کوئی دوسرے کو ایجاب و قبول کے بعد بھی یہ کہہ دے کہ پسند ہو تو لو ورنہ مت لو، تو اب اس نے چونکہ کہہ دیا کہ پسند ہو تو لو اور نہ پسند ہو تو مت لو، تو دوسرا یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے اگر یہ مجھے اختیار دے دیا ہے تو ٹھیک ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں یا ناپسند کرتا ہوں۔ او یکون بیع خیار، یا بیع میں خیار کی شرط کر لی کہ مجھے 3 دن تک اختیار رہے گا وغیرہ ذالک۔ باب البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، یہ باب اس بارے میں کہ بائع اور مشتری دونوں کو اختیار رہے گا جب تک کہ دونوں متفرق نہ ہوں۔ وَبِهِ قَالَ عمر رضی اللہ وَبِهِ قَالَ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہی قول حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کا قول اور ان کا عمل تو ابھی گزرا کہ عبداللہ ابن عمر جب کوئی سامان خریدتے اور وہ آپ کو پسند آتا تو آپ اس مجلس سے الگ ہو جاتے تاکہ بیچنے والے کو کوئی اختیار باقی نہ رہے۔ وشریح، اور یہی قول قاضی شریح ابن حارث کندی کا ہے۔ قاضی شریح نے نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ تو پایا لیکن آپ کی ملاقات نبی اکرم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریح کو کوفے کا قاضی بنایا، اور حضرت مولا علی نے بھی آپ کو منصب قضا پر برقرار رکھا۔ آپ منصب قضا پر 60 سال قائم رہے، اور آپ کا انتقال 78 یا 80 ہجری میں ہوا، اور آپ کی عمر شریف 120 سال کی تھی۔ والشعبی، اور یہ قول امام شعبی عامر ابن شراحیل کا ہے، اور طاؤس ابن کیسان کا ہے، عطا ابن ابی رباح مکی کا ہے، عبداللہ ابن ابی ملیکہ کا ہے کہ انہوں نے فرمایا عطا ابن رباح اور عطا ابن ابی رباح اور عبداللہ ابن ابی ملیکہ نے فرمایا البیعان بالخیار حتی یتفرقا عن الرضا۔ امام بخاری کا بھی رجحان یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس بات خیار مجلس کے قائل ہیں۔ حدثنی اسحاق قال اخبرنا حبان قال حدثنا شعبہ قال قتادہ اخبرنی عن صالح ابی الخلیل عن عبداللہ بن الحارث
قال سمعت حکیم ابن حزام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما فی بیعہما وإن كذبا وكتما محقت برکت بیعہما۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی اسحاق نے، یہ اسحاق ابن منصور ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی حبان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے کہا کہ قتادہ نے کہا کہ مجھے خبر دی صالح، قتادہ نے مجھے خبر دی صالح ابی الخلیل سے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن حارث سے، عبداللہ ابن حارث نے کہا کہ میں نے حکیم ابن حزام کو سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بائع اور مشتری دونوں کو اختیار رہتا ہے جب تک کہ متفرق نہ ہو، تو اگر دونوں نے سچائی سے کام لیا اور اصل حال بیان کر دیا اور کچھ نہ چھپایا تو اس میں برکت ہوگی، اور اگر انہوں نے کوئی بات چھپائی یا جھوٹ بولا تو ان کی بے سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ اگلی روایت حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار۔ فرماتے امام بخاری کہ مجھ سے ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کا ہمیں خبر دی مالک نے، انہوں نے روایت کی نافع سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے کہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بائع اور مشتری کو اس وقت تک اختیار رہتا ہے جب تک کہ متفرق نہ ہو، الا بیع الخیار، مگر بیع خیار۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت قاضی شریح، شعبی، طاؤس، عطا ابن ابی رباح، عبداللہ ابن ابی ملیکہ بھی ما لم یتفرقا کا وہی مفہوم لیتے ہیں جو حضرت امام شافعی نے بیان فرمایا، اور ان حضرات کا بھی وہی قول تھا جو امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اب اس حدیث میں ایک جملہ الا بیع الخیار، تو یا تو یہ استثناء اصل حکم سے ہے، معنی یہ ہے کہ ان دونوں کو اختیار رہے گا، مگر جب کہ ایسی بے ہو جس میں کہ تخایر جاری ہو چکا ہو، یعنی اختیار کر لیں بے کے نفاذ کو، تو اس سے عقد لازم ہو جائے گا اگرچہ دونوں متفرق نہ ہوں۔ اور یہ استثناء مفہوم غایت سے ہے، مفہوم غایت سے ہے، یعنی ان دونوں کو اختیار رہے گا جب تک کہ متفرق نہ ہو، مگر ایسی بے ہو جس میں کہ خیار کی شرط ہو تو خیار باقی رہے گا تفرق کے بعد بھی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے الا بیع الخیار
مگر وہ بے جس میں کہ خیار کی شرط ہو، جس میں کہ شرط ہو۔ کیا شرط ہو؟ کہ ان دونوں کے لیے مجلس میں خیار نہیں ہوگا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے مگر وہ بے جس میں کہ شرط ہو۔ کیا شرط ہو؟ کہ دونوں کے لیے مجلس میں بھی خیار نہیں رہے گا، تو اس صورت میں نفس عقد سے بے لازم ہوگی اور اس میں اختیار بالکل نہیں ہوگا۔ اور ہم نے ما سبق میں بیان کر دیا کہ امام اعظم کے نزدیک تفرق سے مراد تفرق بالابدان نہیں ہے، بلکہ تفرق